السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر فرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹاک شو۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسے کہ ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام میں آپ کی صحت سے متعلق بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو آپ کو بتاتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق بہت کچھ۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بہت کچھ بتایا، ڈینگی کے بارے میں بتایا، یقیناً آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص ٹاپک ہے سب کے لیے، خاص کر خواتین کے لیے، کیونکہ یہ جو ریشو ہے خواتین میں زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مرض ہے کینسر کا مرض جو کہ بہت خطرناک بھی ہے۔ اور ایک مت کہہ لیں یا آپ کی سوچ کہہ لیں، یہ کہا جاتا ہے کہ کینسر ایک بار اگر ہو جائے تو اس کا علاج نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہی واقع ہوگی۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کینسر سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر کینسر ہو گیا ہے تو کیا اس کا کون سا سٹیج ہے جس میں آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا وہ کون سا سٹیج ہے جس میں آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسکرین میں ہمارے نمبر چل رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راحیل ہاشمی جو کہ ساؤتھ سٹی میں اس ٹائم پریکٹس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایسے ڈاکٹرز کی رائے آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ اپنی صحت کو کس طرح ٹھیک رکھ سکتے ہیں، آپ کی جو لائف اسٹائل ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا مرض ہے کینسر، سنتے ہی انسان ڈرنے لگتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بالکل، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ کینسر بیسیکلی کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا اس کی کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اوکے، دیکھیں کینسر کے لیے ایک سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز یہ ہونا چاہیے کہ کینسر کوئی وائرس کی طرح کیچ نہیں کرتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ دے آر نارمل باڈی سیلس، آپ کے باڈی کے اپنے سیلز ہوتے ہیں جی، جو کہ چینج ہو جاتے ہیں، ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں کینسر سیلز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہ ٹرانسفارم اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک تو سیل کی جو ایک ساخت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ریٹ ہے ڈیوائیڈ ہونے کا، ملٹیپلائی ہونے کا، وہ بڑھ جاتا ہے، اچھا، تو وہ ایک نارمل باڈی کی جو ایک سائیکل ہے اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ ایک اپنا ایک الگ جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ باڈی کی سن نہیں رہا ہوتا ہے جو باڈی کے سگنلز ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ باڈی کی ساری نیوٹریشن بھی کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ گرو کرتا جاتا ہے، وہ پریشر سمٹمز ڈالتا ہے، وہ اسپریڈ کرتا ہے، اس سے وہ پیشنٹ کے یا مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو آسان سکتا ہے۔ سوالوں میں ڈاکٹر صاحب، ایک نارمل انسان ہے، اس کو نہیں پتا جی، کون سا ایسا سمٹم ہے جو اس کو لگے گا کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ مجھے کینسر کی طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی خاص ایسا کوئی سمٹم؟ دیکھیں کینسر کے لیے اس طرح سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ایک سمٹم کوئی ہو جو کہ آئیڈینٹیفائی کرے۔ اچھا، میں ہمیشہ پیشنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں جو آپ کو الارم کرنا چاہیے، جن کو آپ ہلکا نہیں لیں اور ان کو امپورٹنس دیں، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے جہاں سے نارملی خون نہیں آنا چاہیے وہاں سے اگر خون آ رہا ہے، اچھا، فار ایگزامپل الٹی میں خون آ رہا ہے، کھانسی کر رہے ہیں، بلغم میں خون آ رہا ہے، ناک سے بار بار بلیڈنگ ہو رہی ہے، اچھا، اسٹول پاس کرنے میں اگر بلڈ آ رہا ہے، جی، یورین پاس کرنے میں بلڈ آ رہا ہے، خواتین ہیں تو ان کو اگر نارمل مینسٹرل سائیکل کے علاوہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو دیز آر آل ویری الارمنگ سائنس۔ ان چیزوں کو کبھی بھی لائٹلی نہ لیں، ان کے لیے فوراً جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اسپیشلسٹ کے پاس جائیں جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز یہ کہ کوئی بھی سمٹم اگر آپ کا پرسسٹ کر رہا ہے، یعنی وہ کنٹینیوس چل رہا ہے، آپ علاج کرا رہے ہیں، ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود ہی گھر پہ علاج کرتے ہیں، چھوٹی موٹی اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ خود ہی سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس 3 سے 4 ہفتے کے بعد بھی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے لیے ضرور کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بالکل۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی بھی مرض یا کوئی بھی، جس طرح ہم بخار کی ہی بات کر لیتے ہیں، اگر وہ 3 دن سے یا 2 دن سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو گھر میں میڈیسن لینے کے بجائے آپ لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اور اگر آپ اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اصل میں ریفر نہیں کرتے۔ جی ہاں، جی ہاں، تو یہ تھوڑا سا آپ ڈاکٹرز کو بھی میسج دیں اور ہماری پبلک کو بھی بتائیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں پبلک کو اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پبلک ہمارے یہاں ویسی ڈاکٹر کے لیے شاپنگ بہت کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ایون ایکسپرٹ کو بھی اگر جا کر دکھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ 2 یا 3 جگہوں سے اوپینین لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، I don't have any problem with that because this is patient's right۔ ہو سکتا ہے وہ ایک ڈاکٹر سے مطمئن نہ ہو رہے ہوں تو وہ دوسرے سے کسی اوپینین لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اوپینین لیں ہمیشہ کوالیفائڈ آدمی سے جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو۔ اگر آپ ایک فار ایگزامپل سرجری کے لیے اوپینین آپ ایک
فزیشین سے لیں گے تو وہ آپ کو بہتر اوپینین نہیں دے سکے گا ایک سرجن کے مقابلے میں. سرجری کے لیے سرجن کے اوپر اگر سیکنڈ اوپینین لینا ہے تو کسی سرجن سے ہی لیں جو اسی فیلڈ کا ہو. گائنی کے لیے آپ جنرل سرجن سے اوپینین نہیں لیں گے. اسی طرح کینسر میں بھی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایکچولی پبلک کو خود بھی شوق ہے مشورے دینے کا. سیکنڈلی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں کینسر کے بارے میں اویئرنیس اصل میں پورے پاکستان میں بہت کم ہے. بہت کم ہے بالکل. ہم لوگ نے جب میڈیکل کالج میں بھی پڑھ رہے تھے تو ہمارے میڈیکل کالج کے جو کورس تھا اس میں بھی بہت ہی یعنی 3 ٹاپکس تھے مجھے یاد ہے آج تک کہ جن کو کینسر کے جن کو امپورٹنس دی جاتی تھی. ایک تھائرائڈ کا, ایک لنگ کا اور ایک جو گٹ کا. ٹھیک ہے. اور کچھ حد تک بریسٹ کینسر پہ. لیکن جو ہے وہ بھی ایک بہت سپرفیشل نالج ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اکثر ڈاکٹر وہ اس چیز کو اتنا ہی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہی چیز سب کینسرز پہ اپلائی ہو رہی ہے. آلدو آنکولوجی جو ہے جو کینسر کی فیلڈ ہے اٹ از اے ویری اسپیشلائزڈ فیلڈ. اس کے لیے آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ منیمم 4 ایئرز ہے. اور جو کیمو تھراپی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی 7 سال کی ٹریننگ ہے. تو اس سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے اور کتنا واسٹ اور ان ڈیپتھ آپ کو نالج ہونا ضروری ہے کہ جس پہ آپ ججمنٹ دے سکیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو پہلے پیشنٹ کو وہ خود ان کی فیملی ریلیٹیوز نیبر سب مشورے دے رہے ہوتے ہیں. سیکنڈلی پھر ڈاکٹر کو لوگ کمپرومائز کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کہ وہ کہتے ہیں محلے کے ڈاکٹر کو دکھا دیں. ٹھیک ہے. وہ ایزی بھی ہے چیپ بھی ہے تو اس کو دکھا دو. ہاسپٹل پراپر کیونکہ کینسر کے لیے پراپر آپ کو ہاسپٹل کا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے تو ان پراپر ہاسپٹلس میں نہیں جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس ریفرل سسٹم شروع سے ویک ہے. سیکنڈلی ڈاکٹروں کے اینڈ پہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ دے شوڈ ریفر دا پیشنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم وین دے تھنک کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹریٹ. کہ جب ان سے اگر مینیج نہیں ہو پا رہا ہے پیشنٹ تو اس کو صحیح ٹائم پہ پیشنٹ کو ریفر کر دیں کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس. بیکاز مریض کی جان ڈاکٹر کی فیس سے زیادہ ضروری نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ دیکھا بھی گیا ہے ہماری فیملیز میں, ہمارے نیبرز میں, ہمارے دوستوں میں کہ وہ کوشش کرتے ہیں. دم درود اللہ کے نام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر بھی ظاہر ہے کوئی خدا نہیں ہے, اس کو اللہ نے شفا دی ہے, مگر اس کو لازمی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائمز کے بعد بہت بڑی ایک ایجوکیشن ہے جو کہ آپ کے لیے کی گئی ہے. اور اگر آپ ٹائم پہ اس کو کنٹرول ڈاکٹر صاحب اگر ہم کر لیتے ہیں, اگر وہ پکڑا جاتا ہے کہ جی یہ کینسر کی ہی علامات ہیں تو وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ کینسر جو ہے وہ اس کے بعد بس اب تو ڈیتھ ہی واقع ہونی ہے. اس میں آپ مجھے ذرا بتائیں. دیکھیں کینسر کے بارے میں کئی سارے لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں. اس میں سے ایک بالکل جو آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کینسر اگر ہو گیا تو اب اینڈ جو ہے وہ موت ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں. باہر کے ملکوں میں تو خیر بہت بہتر بھی ہو گیا لیکن پاکستان میں بھی اگر ارلی اسٹیج پہ کینسر ڈائگنوز ہو جائے تو اس کے اچھے چانسز ہوتے ہیں کنٹرول کرنے کے. ٹھیک ہے. آلدھو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائپ کا کینسر ہے اور کہاں کا کینسر ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جو بالکل ارلیسٹ اسٹیجز لیکن وہ کیور نہیں ہو پائے اور کچھ ایڈوانس کیسز جو کیور ہو گئے. ایسے بھی میں نے دیکھے اور یہ وہ کوئی بہت ریئر نمبر نہیں ہے. تو کینسر اس تو پھر اچھا رزلٹ نکلتا ہے. اگر پہلی سرجری خراب ہوئی ہے تو 50% چانسز آف کیور کم ہو جاتے ہیں. یہ ہم آپ سے دوبارہ میں یہ سوال کروں گی. ہمارے ساتھ کالر ہے موجود ہے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو. آپ سوال پوچھ کر مجھے بتا دیں. اوکے کال ڈراپ ہوگی کیونکہ بہت زیادہ شور تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو بات کر رہے تھے کیونکہ اس کی پہلی سرجری ٹھیک نہ ہو تو وہ چانسز جو ہے وہ 50-50 پہ چلے جاتے ہیں. اس میں ڈاکٹر کی غلطی ہے, سرجن کی غلطی ہے, اس میں کیا مطلب آنکولوجی کی جو یعنی کینسر کی جو سرجری ہے وہ ہر سرجن نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے سرجری کے کچھ الگ پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کینسر کے جو ہے آپ نہ صرف اس جگہ کو نکالتے ہیں جہاں پہ کینسر ہے, ٹھیک ہے, بلکہ آپ اس کے جو ڈرین کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو خون کی نالیاں جو اس کو ڈرین کرتی ہیں جن کو ہم لیمف نوڈس کہتے ہیں ان کا نکالنا بھی ساتھ میں ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آپ ایک طرح سے پوری چیز کو اور ایک ہی بار میں نکالنا. تو ڈاکٹر صاحب میں ایک عام پیشنٹ ہوں اور مجھے کیا پتا کہ یہ صحیح سرجری کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ تو اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ جی میں کینسر کا اسپیشلسٹ ہوں. تو یہ تھوڑا سا یہ سمجھنا پھر ہمارے لوگ کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں کینسر میں جو ہے نا 3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل آنکولوجسٹ جو کہ کیمو تھراپی کرنے کا ہوتا ہے جی اسپیشلسٹ.
دوسرا ہوتا ہے ریڈیشن آنکولوجسٹ ٹھیک ہے جو کہ ریڈیو تھراپی کرتے ہیں, جی شعاعیں کا جو علاج ہوتا ہے, جی اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرجن. ٹھیک ہے, ڈائگنوسس میں تو ریڈیولوجسٹ بھی انوالو ہے, پیتھولوجسٹ بھی انوالو ہے, لیکن ٹریٹمنٹ میں یہ 3 لوگ ہوتے ہیں. اچھے ہاسپٹلس جتنے بھی ہیں اس وقت کراچی میں اگر ہم بات کریں, یا شوکت خانم ہے کینسر میں ہمارے پاس, ایک بہت ہی ان کی اسپیشلٹی ہے. اسلام آباد کے اچھے ہاسپٹلز ہیں, شفا انٹرنیشنل ہے, پمز ہے, لاہور میں بہت اچھے ہاسپٹل ہیں. ان سب بڑے ہسپتالوں میں ہوتی ہے ٹیومر بورڈ, یا جس کو کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری ٹیم میٹنگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس میٹنگ میں یہ سب لوگ ہوتے ہیں ایک ہی فورم پہ. اس میں پیشنٹ کو جب کلینک میں کوئی بھی ایک ان میں سے دیکھے گا تو وہ اس سے اسکین اور اس کی ساری رپورٹیں لے کر وہ کہتا ہے میں میٹنگ میں ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوتا ہے, یہ بیفور ڈوئنگ اینی ٹریٹمنٹ, کوئی بھی ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے, جب پتہ چل گیا کہ کینسر ہے اس وقت ٹھیک ہے, اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے پیشنٹ کو پہلے کس چیز کی ضرورت ہے, کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور کتنی ڈوز یعنی ہے اگر تو وہ کتنی ہونا چاہیے. سرجن کہتا ہے میں آپریٹ کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا ہوں, اس میں پورا ڈسکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از دا بیسٹ ایڈوائس دیٹ یو کین گیو اے پیشنٹ. ٹھیک ہے, اس میں کیونکہ اس میٹنگز میں جتنے بھی ہاسپٹل ہوتے ہیں اس میں سرجن وہی انوالو ہوتے ہیں جو کینسر سرجری سے ڈیلی بیسس پہ یا ریگولرلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے اگر میں کام روزانہ کر رہا ہوں جی بالکل, تو میں اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہی جاؤں گا, میں پڑھوں گا بھی اس کے بارے میں اپنی نالج بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گا, تو مجھے بہتر پتا ہوگا. یہ سوال میں نے اس لیے کیا, یہ سوال میں جانتی ہوں, میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمارے لوگ ہر جگہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جی پی جو جنرل فزیشین ہوتا ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے, لیکن ہر بیماری کے لیے جنرل فزیشین کام نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ چیز ڈائگنوز ہو گئی ہے تو آپ پلیز خدارہ اپنے آپ سے محبت کریں, خود سے محبت کریں, اور لازمی کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اچھے ہاسپٹلس میں ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر راہیل جو ہے وہ ساؤتھ سٹی میں پریکٹس کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کہیں پریکٹس کر رہے ہیں؟ ساؤتھ سٹی میں ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر راہیل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے قریب کوئی بھی ایسا شخص, ایسا انسان ہے جس کو یہ بیماری ہے, تو آپ ضرور رابطہ کریں. ہماری اسکرین پہ نمبرز بھی آ رہے ہیں, آپ کال بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, زیادہ ریشو کس میں پایا جا رہا ہے؟ فیمیل میں سننے میں آتا ہے کہ کینسر زیادہ پایا جاتا ہے, موسٹلی بریسٹ کینسر ہوتا ہے ان کے, تو اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں, وہ کیا کنٹرول کریں, کس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بریسٹ کینسر میں اٹ از ون آف دوز کینسر جن میں فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, اسی لیے اس کا انسیڈنس بڑھتا بھی جا رہا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہر طرف. ٹھیک ہے, کیونکہ فیملی ہسٹری اس میں بہت میجر رول پلے کرتی ہے. ایک بریسٹ میں اور ایک کولن میں, ان دونوں میں بہت سگنیفیکنٹ اس کی رول ہے. اس کے علاوہ جو کازز ہیں بریسٹ کینسر میں جو کاز کرتے ہیں, وہ ایک ہمارے یہاں جو اب ٹرینڈ آتا جا رہا ہے ینگ اسپیشلی خواتین میں, وہ ہے کانٹرسیپٹیوز کا یوز. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک کال ہے, یہ دوبارہ آئی ہے, ہم شاید کوئی خاص سوال ہو معذرت کے ساتھ. جی السلام علیکم زبیر. جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ کسی بھی ٹائپ کا کینسر ہو باڈی میں, کیا اس کا تعلق وٹامن B12 کی ڈیفیشینسی سے ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل میں نے یہ ڈفرینٹ انفارمیشن لی ہے تھرو بہت ریلائبل ویب سائٹس ہیں میڈیکل سائنس کی انٹرنیشنل, وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وٹامن B12 کی ایکسٹریم اگر ڈیفیشینسی ہو جائے تو اٹ از دا مین کاز. دوسرا یہ کہ اس کے سولوشن آلریڈی ویسے تو میڈیسنس اور کیمو تھراپی وغیرہ ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو نارمل طریقہ جس کو آپ دیسی طریقہ کہہ لیجیے کہ کڑوے بادام یا سیب کے بیج جن میں یہ سائنائڈ اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں, یہ ایک باقاعدہ ڈیفینیٹ سولوشن پروو ہوا ہے کہ اس سے کینسر کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. پلیز اپنے کامنٹس دیجیے. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ جی آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ وائٹامن B12, دیکھیں وائٹامنس جتنے بھی ہیں ان سب کا ایکسس بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور کمی بھی, ٹھیک ہے, لیکن کینسر سے ڈائریکٹ ریلیشن وائٹامن B12 کا نہیں ہے. وائٹامن C کا علاج میں اب ریسرچ آج کل ہو رہی ہے کافی دنیا بھر میں, تو اس میں یہ ہے کہ وائٹامن C ہیز اے ویری میجر رول ان پروٹیکشن اگینسٹ کینسر. لیکن وائٹامن C وہ نہیں جو ہم کھاتے ہیں, بیکاز وہ کوانٹٹی جو چاہیے آپ کو کینسر کو کمبیٹ کرنے کے لیے وہ اس کی اتنی ابزارب نہیں ہوتی اگر آپ گولیاں جو ملتی ہیں وہ کھائیں. اس کے لیے انجیکٹیبل وائٹامن C آج کل انڈر ریسرچ ہے. ریزلٹس انیشیل دے آر ویری پرومسنگ, اور اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے بیکاز آبویسلی وائٹامن ہے تو باڈی میں وہ پیشنٹ کو ویسے بھی طاقت دیتی ہے. کینسر سے تو پروٹیکٹ کرنے میں اور اس سے ڈیل کرنے میں بہت فرق بھی پڑتا ہے, لیکن ویسے ہی وہ باڈی کو بھی پیشنٹ کو سائیڈ افیکٹ سے بھی ڈیل کرنے کے لیے طاقت دیتی ہے. تو وائٹامن D کے علاوہ وائٹامن C جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کینسرز. ٹھیک ہے.
تو ہم واپس آتے ہیں اپنے جہاں سے میں نے آپ کا سوال کٹ کیا تھا کہ فیمیلز میں بریسٹ کینسر کی ہم بات کر رہے تھے. تو اس میں دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ینگ اسپیشلی ویمن میں کانٹرسیپٹیوز کا بڑا ایک وہ ہے اب کامن ہوتا جا رہا ہے یوزیج, وہ ایک اور کاز ہے. تھرڈلی جو لیک آف بریسٹ فیڈنگ, بیکاز بریسٹ فیڈنگ یہ اللہ کا جو نظام ہے یہ بہت ہی زبردست ہے, اس میں ہر چیز میں ایک ہمارا فائدہ زیادہ ہے. اچھا جی, تو بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ ایکچولی اٹ ڈیکریزز دا رسک آف ڈیولپنگ بریسٹ کینسر. آلدو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے بریسٹ کینسر ان لوگوں میں نہیں ہوگا, ان خواتین میں جو بریسٹ فیڈ کرتی ہیں, لیکن رسک کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے موجود. السلام علیکم جی, کالر کہاں سے؟ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, والیوم کم کر دیں, بند کر دیں, ورنہ مجھ تک آپ کا سوال نہیں آئے گا. اچھا, کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, تو یہ 2-3 چیزیں جو خواتین میں بریسٹ کینسر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈلی پھر یہ ہوتا ہے کہ چائلڈ بیئرنگ ایج, ان کی یعنی بچہ کب ہوا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جن میں یوزلی لیٹ ہوتا ہے تو ان میں ہوتا ہے. لیکن میں اس میں خواتین سے کہوں گا دیکھیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں تو اوائڈیبل جو میں نے بتا دی, یہ کانٹرسیپٹیو پلس بریسٹ فیڈنگ. فیملی ہسٹری کے لیے اس کا کوئی آپ روک نہیں سکتے اس کو, ظاہر ہے وہ ایک چیز ہے جو کہ نون ہے, اس کے لیے آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے, فیملی بھی اپنی چینج نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اسکریننگ ارلی ایج پہ شروع کریں اور ریگولر کریں, بیکاز کینسر میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ کس اسٹیج پہ اس کو پکڑا ہے. بریسٹ کینسر اسٹیج 1 میں اگر ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا بہت آسان ہے, اسٹیج 3 میں ہے تو مشکل بھی ہے, ٹریٹمنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, ظاہر ہے سائیڈ ایفیکٹس پھر زیادہ ہوتے ہیں, اور سیکنڈلی پھر چانسز بھی کم ہوتے ہیں. تو پیشنٹ تکلیفوں سے بھی گزرتا ہے لیکن چانس پھر بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو اسکریننگ کریں گے تو ریگولر ارلی اسٹیج پہ جو آپ ڈائگنوز کریں گے اتنا ایزی ٹریٹمنٹ ہوگا. جی, ہمارے ساتھ کالر ہے موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام, نہیں بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی جی. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب سے معلوم ہی کرنا ہے مجھے, 2017 میں میرے گلے کا آپریشن ہوا تھا, گلے میں ٹیومر ہو گیا تھا, جو کینسر نکلا. اچھا, ابھی دوبارہ مجھے وہ سمٹم ہو رہی ہے دوبارہ نا, تو میں نے ابھی ڈاکٹر شبیر صاحب ہوتے ہیں کوئی خان میں, تو ان سے علاج کرایا, لیکن انہوں نے مجھے ایک جو سی ٹی اسکین لکھا ہے نا, وہ پیٹ لکھا ہے, PET پیٹ. وہ صرف ایک ہی مشین ہے کیا ان کے پاس اویلیبلٹی ہے, یا پیٹ سی ٹی اسکین کے علاوہ میں علاج کنٹینیو کر سکتا ہوں کسی طرح؟ کچھ سوال کریں گے آپ؟ جی ٹھیک ہے, آپ کو لائیو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں انہوں نے پیٹ اسکین کے بارے میں پوچھا. پیٹ اسکین اب ایک گولڈ اسٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے ڈائگنوسس کے لیے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے, یہ ڈائگنوسس میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائگنوسس میں اس طرح ہیلپ کرتا ہے کہ یہ ایک اسپیشلائزڈ سی ٹی اسکین ہے ایک طرح سے, اور اس میں آپ انجیکشن ایک دیتے ہیں, اس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کینسر کے سیلز اگر باڈی میں کہیں پہ بھی ہوتے ہیں, یہ ہیڈ ٹو ٹو اسکین ہے, تو اس میں جسم میں کہیں پہ بھی کینسر سیلز ہوتے ہیں تو وہ اس میں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے نہیں پھیلی ہوئی کدھر ہے. ایٹ ٹائمز ہمیں ڈائگنوسس میں اس طرح سے بھی ہیلپ کرتا ہے کہ کبھی کبھار جیسا اسپیشلی لنگ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا کینسر ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں وہ ریئیکشن کے طور پہ ٹیشو کو انفلیمیشن اتنی کر دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے پورا کینسر ہے 10 سینٹی میٹر کا, لیکن کینسر 2 سینٹی میٹر کا اس میں. تو جب ہائی لائٹ ہوتا ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ پیشنٹ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بار بار بایوپسی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ نیگیٹو آ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کو ہائی لائٹ ہوا پتہ چلتا ہے بھائی یہاں پہ ٹیومر ہے, تو اس میں وہ ڈائگنوسس میں ہیلپ کرتا ہے کہ پھر آپ اس پرٹیکولر ایریا سے جا کے بایوپسی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیٹ کا ایک تو فائدہ یہ بھی ہے, سیکنڈلی اسٹیجنگ میں فائدہ ہے. پیٹ کراچی میں 3 جگہوں پہ ہوتا ہے, اس میں سے ایک ہے آغا خان ہاسپٹل, انہوں نے ابھی ان کے پاس بھی ہے, دوسری جگہ ہے جنا ہاسپٹل, اور تیسری جگہ ہے NCCI کے نام سے ایک ہاسپٹل ہے جو کہ صدر میں ہے. جی, یہ 3 جگہ ہیں کراچی میں جہاں ہوتا ہے. جنا میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ فری ہے, لیکن اوبیسلی فری ہے, ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر فری نہیں ہے, مہنگی ہے بہت, اور اسپیشلی کینسر ٹریٹمنٹ از اے ویری لانگ ٹریٹمنٹ, تو کاسٹلی بھی ہوتا ہے, تو اس میں وہاں پہ رش زیادہ ہے, تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن پیٹ 3 جگہوں پہ ہوتا ہے کراچی میں. ٹھیک ہے, ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ورنہ مجھ تک آواز نہیں آئے گی, اور پلیز جو بھی کال کرے وہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر کے پھر کال کریں. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, کیونکہ کالر نے ہم سے بات کرنی نہیں ہے, انہوں نے صرف ہماری آواز ٹی وی پہ سننی ہے. تو آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. بہت زیادہ انفارمیشن لے رہے ہیں ہم ڈاکٹر راہیل سے، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج بالکل ضروری ہے اگر اس کو ٹائم پہ ڈائگنوز کر دیا جائے. ساتھ ساتھ ہم ایک کالر بھی لے رہے ہیں، کالر ہے ہمارے ساتھ، لیکن اگر آپ نے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی تو ہم کال کٹ کر دیں گے. کالر کہاں سے؟ السلام علیکم. ہیلو. ہلو. جی جی میں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بات کیجیے. ہاں، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بات کیجیے ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بڑی آنت میں کینسر کا ڈائگنوز ہوا. جی. اچھا، اس کے بعد وہ مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا یہ فوری طور پہ آپ آپریشن کروا لیں. میں نے آپریشن کروا لیا. آپریشن آغا خان میں کرایا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ 2-3 مہینے کے بعد مجھے بیگ لگا دیا گیا اور بولا کینسر کے ڈاکٹر سے بات کریں. کینسر کے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیمو تھراپی ہوگی. جی. پھر میری 7 کیمو تھراپی جب 5ویں ہوئی تو کہنے لگے اب ریڈیشن بھی ہوگی. اب ریڈیشن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ریڈیشن بھی آپ کی لازمی ہوگی. تو میں نے کہا بھائی میں اتنے پیسے 28-30 لاکھ روپے خرچ کر چکا، اب آپ ریڈیشن کا مجھ سے کہہ رہے ہیں 4.5 لاکھ روپے مانگ رہے، 3.5 لاکھ روپے میں کہاں سے خرچ کروں گا؟ پھر میں ایٹامک انرجی والوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہاں جی ریڈیشن ہوگی آپ کی، لیکن اب وہ ٹائم دے دیا دسمبر کا. اب بیگ لگا ہوا ہے میرا اور 3 مہینے ہو گئے. اب میں انتظار میں بیٹھا ہوں دسمبر کے. تو کیا ریڈیشن ہونا لازمی ہے؟ آپ کو بڑی آنت کا کینسر تھا؟ جی سر. آپ کو کینسر کس جگہ کا تھا؟ بڑی آنت کا؟ بڑی آنت کا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی ڈاکٹر. دیکھیں اس میں یہ بڑا ایک اچھا انہوں نے سوال کیا ہے کہ کینسر کے جو میں پہلے ہی بات کرتا کہ وہ 3 ڈاکٹر جو انوالو ہوتے ہیں وہ ہر کینسر میں ضرورت ان کی نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے کینسر ایسے ہیں جس میں، اور اسپیشلی اگر ارلی اسٹیج ہے صرف سرجری سے آپ کا کام ہو جاتا ہے. کچھ کینسر ٹائپس ایسی ہیں جس میں صرف کیمو تھراپی سے کام ہو جاتا ہے. کچھ کینسر ایسے ہیں جس میں ریڈیشن اور سرجری دونوں میں سے کوئی بھی کروا سکتے ہیں، اور ارلی اسٹیج میں دونوں کا رزلٹ سیم ہے. جس میں ایک بہت کامن کینسر ہے گلے کا کینسر، جو وائس باکس کا، لیرنگس کا کینسر. لیکن اس میں فائدہ ریڈیشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وائس باکس آپ کا بچ جاتا ہے، ورنہ سرجری اگر کرواتے تو پھر وہ لوگ یہاں پہ مشین رکھ کر بات کرنا پڑتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو تینوں موڈیلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے ایڈوانس کیسز میں. تو جہاں میں نے خیر ظاہر ہے ان کی رپورٹس تو نہیں دیکھی، لیکن جو یہ بتا رہے ہیں تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ تینوں چیزوں کی ان کو ضرورت اسی لیے پڑی کیونکہ تھوڑا ایڈوانس کینسر تھا. اچھا، اب اس میں جو ٹرکی پارٹ جو ہوتا ہے، یعنی جو تھوڑا ایک مشکل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ، کہ تینوں چیزیں کس ٹائم پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان کے کیس میں جو ریڈیشن یوزلی بڑی آنت کا جو ہوتا ہے، انلیس کہ ریکٹم کا ہو یا سیگموئڈ کا ہو، تو اس میں ریڈیشن کی ضرورت تو پھر ریگولر پڑتی ہے، لیکن اس میں کیمو کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کو بعد میں سیکوینشل میں کیوں کہا ہے کہ پہلے کیمو ہوگی پھر ریڈیشن ہوگی، پہلے یعنی سرجری کے بعد پہلے کیمو ہوئی پھر ریڈیشن. کیونکہ اگر سرجری کے بعد ریڈیشن یا ریڈیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیمو کے ساتھ ہی عموماً ہوتی ہے عموماً. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اب ڈیزیز ایڈوانس ہوئی ہو، لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ دسمبر تک انتظار کریں گے. ہاں، آئی اگری کہ وہ کاسٹ ظاہر ہے اٹامک انرجی کے جو سینٹرز ہیں ان میں کاسٹ بہت ہی نیگلیجبل ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ ہاسپٹلس. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جان پہ کمپرومائز نہ کریں، بیکاز یہ ٹائم بہت کروشل ہے. ڈیزیز اسپریڈ ہو سکتی ہے اور پھر وہ ظاہر ہے کیور سے نکل کر کیٹیگری سے پیشنٹ پھر چلا جائے گا پیلیٹیو میں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اب صرف کمفرٹ کیئر دیں. اوکے، آپ ڈاکٹر راہیل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی جا کے مشورہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہمارے کالر ہیں موجود، میری بہن ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری سسٹر ہے، اس کی تقریباً عمر 35-36 سال ہے. اس کو ایچ پائلوری 2.43 آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اپر ڈومن میں پین ہوتی ہے اور ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ کا بھی مسئلہ اس کے ساتھ ہے. وہ پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا، وہ تو بالکل صحیح آ رہا ہے،
مگر جب وہ جیسے ہی لیٹتی ہے اور اس کے بعد جب بیڈ پہ کھڑی ہوتی ہے بیڈ سے تو اس کے بعد اس کو بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے مینسٹرل سائیکل میں. تو یہ ایچ پائلوری سے اس کا کیا لنک ہے, اور اگر السر کے زخم برسٹ ہو جائے پیٹ میں تو اس کے کیا سمٹمز ہیں؟ ٹھیک ہے جی, آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آلدو اس کوشچن کا ڈائریکٹلی کینسر سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے دو ڈفرینٹ چیزوں کی بات کی, آرگنس کی باڈی کے, تو میں دونوں کا الگ الگ جواب دوں گا کہ ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ ہمیشہ کینسرس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس میں بیسٹ چیز یہ ہے کہ پہلے گائنیکالوجسٹ کو دکھائیں, وہ دیکھیں گے. الٹرا ساؤنڈ یہ بتا رہی ہے نارمل تھا, لیکن الٹرا ساؤنڈ میں ہی میں یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ جو ڈاکٹر کر رہا ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اسپیشل وہ چیز, ٹھیک ہے. تو بہت سارے ٹائم اگر آپ کسی اچھی جگہ سے نہیں کروائیں تو وہ مس ہونے کا چانس ہوتا ہے اس الٹرا ساؤنڈ میں, ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ سی ٹی اسکین جس طرح ہوتا ہے کہ فلم ایک ہے وہی ریڈ کر رہا ہے ہر کوئی, ٹھیک ہے, لیکن الٹرا ساؤنڈ آپریٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, تو اس میں بہت ساری چیزیں مس ہو سکتی ہیں اگر آپ کسی کوالیفائڈ آدمی سے نہ کرائیں یا کوالیفائڈ خاتون سے نہ کرائیں, کوالیفائڈ ڈاکٹر سے نہیں کرائیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کسی اچھی جگہ سے کرائیں, لیکن فار ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ شی شوڈ سی اے گائنیکالوجسٹ, تاکہ وہ ان کو فردر گائیڈ کر سکیں گے کہ بھائی کیا ہے, انویسٹیگیٹ پراپرلی کر سکیں ریزن کیا ہے. ایچ پائلوری کی جہاں تک انہوں نے بات کی, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن اسپیشلی فار آور سوسائٹی, کیونکہ ہم ایچ پائلوری ایک بیسکلی پیٹ کا انفیکشن ہے, ٹھیک ہے. اس انفیکشن میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ایسیڈیٹی اور یہ سب چیزیں تو کراتا ہی ہے یہ, لیکن یہ السر بھی بناتا ہے پیٹ میں. پیٹ کا السر دو طرح سے آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اگر السر بلیڈ کر جائے, پھٹ جائے, تو اس میں جو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے, بیکاز اسٹمک کی بلڈ سپلائی بہت ریچ ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ اس کی بلڈ سپلائی, کیونکہ ظاہر ہے اس کا کام اتنا کروشل ہے, تو اس لیے اس کی بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہے, تو اس میں بلیڈنگ بہت میسو ہوتی ہے. اور وہ کیونکہ باڈی کے اندر ایک آرگن ہے, اس پہ آپ پریشر ڈائریکٹلی اپلائی کر کے بلیڈنگ کو روک نہیں سکتے. تو بائی دا ٹائم پیشنٹ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو ٹائم اتنا گزر چکا تھا, اور بلیڈنگ اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. سیکنڈ پرابلم اس میں یہ ہے کہ وہ کینسر کا رسک بڑھاتا ہے, پیٹ کے کینسر کا. اور ہماری جو ہے پاپولیشن میں, کیونکہ پیٹ کے کینسر کا دوسرے جو دو کامن رسک فیکٹرز ہیں وہ ہے کافی, خالی پیٹ میں اسپیشلی کافی انٹیک, ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے یہاں ڈائٹ چلتا ہے جی, کافی پینی ہے خالی پیٹ, وہ لوگ سن لیں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ الکوہل. الکوہل ہمارے یہاں کلچر میں ظاہر ہے اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے, تو باہر کے ملکوں میں الکوہل از ویری کامن, تو وہاں پہ اس لیے زیادہ بھی ہے. لیکن ہماری طرف ایچ پائلوری کا انفیکشن کھانے کے جو مسالے اور یہ سب چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, پھر کہیں سے بھی کھانا کھا لیا, ٹھیلوں سے بھی کھا لیا, ادھر سے بھی کھا لیا, لیکن اس کو جو ہے ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے انیشیل اسٹیج پہ. یعنی ایچ پائلوری کا علاج شروع میں ہی فوراً جیسے ہی پتہ چلتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے. اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس چلتی ہیں, اسٹرانگ اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں, بیکاز ظاہر ہے اسٹرانگ انفیکشن ہے, لیکن وہ ٹریٹیبل ہے شروع میں ہی. تو اس کے لیے 2 ہفتے کا کورس ہوتا ہے, وہ اینٹی بائیوٹک لیں گے, اس کے بعد پھر ٹیسٹ دوبارہ ہوتا ہے کنفرم کرنے کے لیے کہ اگر ہو گیا, اگر نہیں ہوا تو دوبارہ پھر اینٹی بائیوٹک دوسری دی جاتی ہیں. لیکن اس کو علاج شروع میں کرانا چاہیے, ورنہ وہ دو طرف جو ہے آپ کو پریشان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بہت پراپر ایک جواب مل گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے موجود. السلام علیکم جی, کالر کہاں سے؟ یہ کال ہمیں تنگ کر رہی ہے تو یہ کال نہ لی جائے. جی یہ ہیلو, السلام علیکم. دیکھیے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو پلیز اس کو کیجئے, کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو کہ آپ کے فائدے کی ہیں. کوئی سوال ہے تو کیجئے. اچھا, یہ ابھی یہ اس طرح کال ذرا چیک کر لیں پھر دیجئے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کینسر جو ہے وہ کراچی یا پورے پاکستان یا لاہور یا اسلام آباد, اس میں کوئی ڈفرنٹ, اس میں کوئی فرق ہے؟ تو یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے. دیکھیے کینسر کا بالکل فرق ہے ہمارے پاکستان کے اندر بھی, ٹھیک ہے. فرق اس طرح سے ہے کہ کون سا کینسر کس ایریا میں کامن ہے. اس میں کراچی میں جو سب سے کامن ہے بریسٹ کینسر, تو خواتین میں ہر جگہ ہی کامن ہے, بیکاز بریسٹ کینسر کا انوائرمنٹل فیکٹر یعنی جو ہمارے ماحول سے تعلق نہیں ہوتا. لیکن مردوں میں جو کینسر ہے سب سے کامن وہ ہے ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر, یعنی منہ گلے کا کینسر. یہ کراچی یعنی کراچی حیدرآباد میں بہت کامن ہے, سندھ میں انفیکٹ پورے سندھ میں ہی. اس کی وجہ 2-3 ہیں.
پہلی چیز یہ کہ ہمارے یہاں لوگوں میں پان اور گٹکا جی یعنی کراچی اور حیدرآباد میں اسپیشلی پان کے لوگ شوقین ہیں, گٹکے کے شوقین ہیں, یہ ینگ ہماری جنریشن جو اب آ رہی ہے انفارچونیٹلی, تو وہ بہت خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ وہ سگریٹ سے زیادہ خطرناک ہے پان اور گٹکا. اچھا جی ٹھیک ہے, اس میں کیونکہ دیکھیں کینسر اوور نائٹ نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے, کینسر ایک نارمل سیل جو میں نے شروع میں بتایا تھا, وہ ان کو کانسٹنٹلی کوئی چیز رگڑ ایک طرح سے لگ رہی ہے تو وہ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں نان کینسر میں, نارمل سیلس. ٹھیک ہے, تو پان کھانے والے جو ریگولر پان کھاتے ہیں وہ پان ایک سائڈ پہ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور کافی دیر تک منہ میں رکھتے ہیں. اور پان میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتھا بھی ہوتا ہے, چونا بھی ہوتا ہے, وہ آپ کی جو میوکوزا ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے, اس کو کاٹتا ہے. تو وہ جو آپ کی اندر کی جو باڈی کا حصہ ہے جو کہ اللہ نے جس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, جس کو نارمل چیزوں سے ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے, وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتا ہے یعنی کتھے, چونے اور پان سے, تو وہ ڈیمیج کرتے ہیں اس کو. تو کراچی, حیدرآباد اور انٹیریئر سندھ میں بھی کیونکہ حقہ بھی کامن ہے, پھر اسی طرح میں آ رہا تھا اس پہ کہ کے پی کے میں جو ہے نسوار کی وجہ سے, کراچی میں بھی آبویسلی ہے لیکن میں ایریا وائز اگر بات کریں تو ادھر جو ہے ہیڈ اینڈ نیک کے کینسر زیادہ کامن ہے. پنجاب کی سائڈ پہ یوزلی گٹ کے جو ہیں یعنی جو وہ ہیں کھانے کی نالی سے لے کر بڑی آنچ, پیٹ کے, یہ زیادہ کامن ہے کمپیریٹیولی. لمفوماز بہت کامن ہے. بلوچستان میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ فوڈ پائپ جو ہمارا, جس کو ہم کھانے کی نالی جو اوپر سے جو گلے کو اسٹمک سے ملا رہی ہے, اس کا کینسر بہت کامن ہے. بیکاز اس کا ایک ریزن جو اکثر ہمارے یہاں تو خیر کلچر بھی ہے لیکن پسند بھی لوگوں کو بہت ہے, باربیکیو. تو یہ گرلڈ فوڈ کا جو دھواں ہوتا ہے جب گرل کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نائٹروسامائنس. ٹھیک ہے, وہ ایک رسک فیکٹر ہے. دیکھیں میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں, وہ رسک فیکٹر ہے, کازیٹیو فیکٹر نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ میں تو بہت باربیکیو پسند کرتی ہوں. کھانے میں نہیں, کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ان لوگوں میں کہہ رہا ہوں جو پکا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ. ساتھ ساتھ ایک کالر بھی لے رہے ہوں, یہ بات میں دوبارہ سے آپ سے پوچھوں گی. جی السلام علیکم, کالر کہاں سے؟ وعلیکم السلام, سانگڑ سے میڈم بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. جی میڈم, میرے پچھوں کی فاض ہے, اس میں زخم ہے. کیا دوبارہ بتائیے گا کہاں پہ زخم ہے؟ پچھویں فاض میں زخم ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. میڈیسن بھی لیے ہیں, میڈیسن بھی کھائے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. زخم کہاں پہ ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. پچھویں فاض میں اصلی یہ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو ان سے پوچھ کے بتا دیجئے. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ مجھے بتاتے تو میں آپ سے پوچھتی ہوں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو آپ نے باربیکیو کے دھوئیں کی بات کی ہے, تو جو لوگ یہ باربیکیو بنا رہے ہوتے ہیں یہ دھواں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. بہت نقصان ہے. اسی فوڈ لیے میں تو نہیں ہے کوئی, نہیں فوڈ میں ایشو نہیں. اسی لیے یہ جو ہے چیز بلوچستان سائڈ سے ہمارے ساتھ اکثر پیشنٹس میں اسوفیگس سے کہتے ہیں بہت کامن ہے, بلوچستان اور ایران. اچھا ہاں, تو میں نے یہاں پہ جہاں پہ بھی کام کیا ان جگہوں پہ ہم اسپیسیفکلی دیکھتے تھے کہ جو بلوچستان سے پیشنٹ آتے ہیں ان میں اگر آپ کمپیئر کریں تو ان میں ایز کمپیئر ٹو باقی جگہوں کی پاپولیشن ان میں یہ اسوفیگس کا کینسر بہت کامن تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جیوگرافیکل لوکیشن ایکچولی خود سے میٹر نہیں کرتی, لیکن آپ کے ہر جگہ کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے. پنجاب کا کلچر ڈفرینٹ ہے, کراچی کا کلچر ڈفرینٹ ہے, سندھ کا باقی سندھ کا کلچر ڈفرینٹ ہے, بلوچستان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. تو کلچر افیکٹس, بیکاز کینسر میں انوائرمنٹل فیکٹرز ہیز اے میجر رول. اچھا, سگریٹ اسموکنگ ہے, اب اسی لیے دنیا کے کئی ملکوں نے سگریٹ پہ بین لگا دیا ہے. سنگاپور اگر آپ جائیں ابھی تو سنگاپور میں یو کین ناٹ اسموک اینی ویئر. اچھا, اینی ویئر, کوئی اسموکنگ ایریا کہیں ڈیزگنیٹڈ بھی نہیں بناتے وہ پبلک پلیسز میں. وہ کہتے ہیں نہیں پئیں گے آپ, بیکاز دے آر ٹارگیٹنگ اے پولوشن فری سٹی. اب یہ اس طرح کے ڈراسٹک اسٹیپس ہیں کہ آسٹریلیا نے سگریٹ کا نام چینج کر کے کینسر اسٹکس کے طور پہ ریفر کرنے لگے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو. انہوں نے ڈیوٹیاں بڑھا دی ہیں, سب چیزیں کر دی ہیں. میں ساتھ کالر ہے موجود. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھوڑا اونچا بولیے گا, جو بھی آپ کا سوال ہے اور ٹھہر ٹھہر کے کیجیے گا. جی میم, یہ میں ڈاکٹر صاحب سے میرے سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ میرے والد صاحب کو 2016 میں کینسر ہو گیا تھا منہ کا. ٹھیک ہے جی, ہم نے ان کو آپریٹ بھی کروایا, پھر ان کے 4 مہینے بعد ریڈیشن بھی لگ گئی تھی. ہیلو. جی 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 ہم سن رہے ہیں, آپ بات کیجیے. ہاں, تو پھر یہ اب ان کے 1.5 سال بعد یہ میم یہ مسئلہ یہ ہوا ہے, جو ان کے جو دانت ہے نا
یہ آپریشن کے دوران نکالے نہیں تھے. تو اب یہ جب شوائیں لگنے کے بعد ان کا منہ تھوڑا بند ہوا نا, تو آہستہ آہستہ یعنی کہ کھانا پینا ان کا شروع ہو گیا تھا. اب وہ یہ تھوڑے دن بعد یہ بولتے تھے میرا جاڑ ہے نا گال کے اندر لگ رہا ہے. تو وہ جو جاڑ نکلی نہیں تھی وہ اب جاڑ خود نہ خود نکل چکی ہے, لیکن سوراخ کر گئی ہے وہ. یہ پوچھنا اس میں کیا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب؟ پوچھنا یہ جا رہے ہیں جیسے شوہوں کے بعد ماشاءاللہ یہ کھانے پینے لگ گئے تھے, جو یہ سوراخ ہوا تھا نا تو اس کے بعد ان کا منہ نہیں کھل پا رہا بھی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. دیکھیں یہ ایک بہت ہی انہوں نے اچھا سوال یعنی پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ یہ عموماً ہم یہ کرتے تھے, اسی لیے میں کہہ رہا تھا جو پہلے بھی ہم بات کرتے کہ جب ٹیومر بورڈ میٹنگ ہوتی ہے نا اس میں یہ سب پوائنٹ ڈسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, ریڈیشن جب آپ دیتے ہیں ہیڈ اینڈ نیک کی یعنی منہ اور گلے کے کینسر میں, تو اس میں آپ کے پورے سائڈ سے دے رہے ہوتے ہیں, دونوں سائڈوں سے. ٹھیک ہے, ایٹ ٹائم سامنے سے بھی ہم یوز کرتے ہیں ڈپینڈنگ, اور ریڈیشن پلاننگ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے, لیکن میں سمپل اس کو سمجھانے کے لیے, تو جب سائڈ سے آتی ہے تو یہ سارے مسلس کو وہ اسٹف کر دیتی ہے ریڈیشن. اچھا, ریڈیشن کے سائڈ افیکٹس کچھ لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں, کچھ پرماننٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ افیکٹ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آلموسٹ یعنی بہتر تو ہو جاتا ہے لیکن پوری طرح نارمل نہیں ہو پاتا فنکشن واپس سے. تو اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پہلے جو دانت جس طرح ہل رہے ہیں یا ڈیمیج ہو ہے, کیونکہ یوزلی کینسر جو ہے یہ ان لوگوں میں کامن ہوتا ہے جو پان یا گٹکا جس طرح میں نے مینشن کیا, تو ان میں دانت آلریڈی ڈیمیجڈ بھی ہوتے ہیں اور پلس گمز بھی ڈیمیج ہوتے ہیں یعنی مسوڑے جو ہیں. تو اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ پہلے ڈینٹسٹ کے پاس بھیج کر دانت جو ہل رہے ہیں یا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ویک ہو رہے ہیں ان کو نکلوا دیتے تھے پہلے سے ہی, کیونکہ ریڈیشن کے بیچ میں اگر زخم بن جائے تو وہ ہیل نہیں ہو پاتا, پھر آپ کو ریڈیشن روکنا پڑتی ہے, اور ریڈیشن میں جتنی بریکس آئیں گی اتنا اس کا اثر کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں ہم پیشنٹ کو انکریج کرتے ہیں اسی لیے کہ بھائی پہلے کروا لیں تاکہ بعد میں ٹریٹمنٹ لگ کے ہو, تاکہ اس کو میکسیمم بینیفٹ ملے. اب ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ان کو چاہیے کہ جو ہے یہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور وہ اس کو دیکھ کر اسیس کر اور پھر اس کو اب ڈینٹسٹ کو دکھائیں. اب اس میں کینسر اسپیشلسٹ کی ضرورت اب اس وقت نہیں ہے. آپ اپنے فادر کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جائیے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے موجود. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھوڑا اونچا بولیں گے, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام فیاض احمد ہے اور میرا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میری وائف کے ساتھ ایک ایشو ہے جو اکثر پریگنینسی کے دوران ہوتا تھا. ان کو ایبڈومنل بلیڈنگ ہوتی تھی جو آفٹر ڈیلیوری بند ہو جاتی تھی. اب یہ مسئلہ ہے کہ اب وہ کنٹینیو بلیڈنگ ہوتی ہے, دن میں 4 بار 5 بار, پھر بند ہو جاتی ہے 2 دن بھی, پھر اگین اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہم نے بہت جگہوں پہ دکھایا ہے. ایٹ دی اینڈ ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سجیسٹ کیا ہے کہ سگموئڈوسکوپی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا سا سجیسٹ کریں کہ سر اس میں ہم کیا کریں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں سر یہاں سے. جی جی جی. بلیڈنگ جو ہے ان کو کہاں سے ہوتی ہے؟ اسٹول میں آتی ہے سر؟ اسٹول کے سائڈ اسٹول نہیں آتا, اونلی بلیڈنگ آتی ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. کو لائیو جواب دیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اس میں تو سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں جو کامن بھی ہے, یعنی آئی آلویز ٹارگیٹ کامن تھنگس فرسٹ. ٹھیک ہے, اس میں ایک ہیمروئڈس ہے. ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ وہ نہیں ہوں گے کیونکہ اتنے سارے یہ کہہ بھی رہے ہیں, ڈاکٹروں کو دکھایا ہے انہوں نے. تو اگر ہیمروئڈس ہوتے تو اب تک پتہ چل ہی چکا ہوتا. تو اگر ڈاکٹر نے سگموئڈوسکوپی کہی ہے تو آئی وڈ سے کہ سگموئڈوسکوپی نہیں, کولونوسکوپی پوری ہونا چاہیے. بیکاز وہ کولون میں انڈوسکوپ ڈال کر جس طرح منہ سے کرتے ہیں اسی طرح نیچے سے بھی کرتے ہیں, اس میں وہ پوری بڑی آنت کو دیکھیں گے. اچھا, تو وہ بجائے اس کے سگموئڈوسکوپی کریں, اس پہ نہیں ملے اور پھر وہ کہیں نہیں جی اب اگلا اسٹیپ کولونوسکوپی کریں, تو اس سے بہتر ہے ڈائریکٹ کولونوسکوپی کریں, اس میں سگموئڈوسکوپی اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. لیکن بلیڈنگ کو اگنور بالکل نہ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ کنسرنڈ ہیں, سوال کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھیں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر صحیح گائیڈنس نہ مل رہی ہو تو اس میں کسی آغا خان لیاقت نیشنل ساؤتھ سٹی اس طرح کسی اچھے ہاسپٹل, ضیاء الدین ہے, ان جگہوں پہ جائیں جہاں پہ اچھے ہاسپٹل جہاں پہ آپ کا پراپر علاج ہو سکے. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ اچھے ہاسپٹل میں جائیے. اچھے ہاسپٹل ہیں لیکن جو بڑے ہاسپٹل ہیں, کیونکہ یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ آپ کو کسی اچھے بڑے ڈاکٹر کو ہی دکھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ جلدی اثر کرتی ہے یا کچھ اس طرح کا کچھ ہے؟ دیکھیں شوگر پیشنٹس میں یو ویری رائٹ کہ اس میں کامن زیادہ ہے. ریزن بینگ بیکاز ہائی شوگر ہیلپس دا سیل کینسر سیلس ٹو گرو. یعنی شوگر کا کنٹینٹ جب زیادہ ہوگا
تو باڈی میں کینسر بننے کے چانسز زیادہ ہوں گے. بیکاز کینسر آئی تھنک زیادہ کوئی سا بھی کینسر, کیونکہ دیکھیں کینسر کے سیلز جو ہیں ان کو تیزی سے وہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, ان کو انرجی چاہیے. ٹھیک ہے, شوگر سے بہتر انرجی سیل کو نہیں ہوتی کوئی بھی. تو اس لیے ابھی جو اگر آپ دیکھیں, اور اس پہ میں پھر وہی واپس اسی پوائنٹ پہ جاؤں گا کہ دیکھیں اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے کی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا ایم شور کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ایک بڑا وہ ہے ڈائٹ کے لیے, کنٹرول کے لیے. تو وہ تو آپ کے لیے نارمل فاسٹنگ اللہ نے مہینے کی رکھی ہے نا. اور جب آپ اس میں اتنی یعنی 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے ڈپینڈنگ موسم کے اوپر اور ٹائم کے رمضان کب پڑھ رہے ہیں, تو وہ اس میں ہوتا کیا ہے, وہ شوگر سب سے پہلے باڈی یوز کرتی ہے, پھر پروٹین اور پھر فیٹس. ٹھیک. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر کنٹینٹ آپ کا لو ہو جاتا ہے. تو اٹ ایکٹس ایز اے پروٹیکٹیو میکینزم جو اللہ نے خود دیا ہے اتنے عرصے پہلے. لیکن جو ہے شوگر ہیز دا کنیکشن. تو اس لیے ہم اگر پیشنٹ اگر کینسر کے بھی ہوتے ہیں, آلدو جب کینسر ہو گیا ہے تو شوگر کم کرنے سے وہ نہیں ہوتا, لیکن تھیوریٹیکلی اٹ ول ہیلپ. جی, ہم لوگوں کو کیونکہ نالج دے رہے ہیں تو یہ سارے سوالات ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے موجود. السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا میں مسز رشید بات کر رہی ہوں. جی جی, کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا 4 اپریل کو طبیعت خراب ہوئی ان کی اچانک ہی نا. تو پھر میں قریبی ہاسپٹل لے جاتی رہی ہوں شمسی میں. تو انہوں نے مطلب ایسی درد کے انجیکشن وغیرہ یہ لگائے. اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اس میں کہا کہ پتے میں پتھری ہے اور فوری طور پہ آپریشن کروا دے اس کا. وہیں پر پھر ہم نے مطلب آپریشن کروا لیا, اگلے دن ہی آپریشن ہو گیا. شوگر پیشنٹ بھی ہے یہ. پھر اس کے بعد جو ہے نا 19 دن کے بعد رپورٹ آئی تو کہا کہ کینسر ہے اور جو پھیل گیا ہے پورا. بہرحال میں بہت پریشان ہوئی, ہر جگہ گئی ہوں. تو اب میں جینا جا رہی ہوں, جینا ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو کیمو تھراپی ہوئی ہے ان کی, تقریباً 8 کیمو لگ چکا ہے ان کو. اس کے بعد کل جو ہے نا ان کا وہ سی ٹی اسکین ہوا تھا تو اس کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ وہ اسٹاپ ہو گیا, مطلب اسٹاپ ہے وہ. لیکن پھر انہوں نے منڈے کو مجھے پھر کیمو تھراپی کے لیے کہا ہے, اور کیمو لگنے کے بعد ان کی طبیعت صحت بالکل گر گئی ہے, بالکل. اب مجھے ڈاکٹر سے یہ سوال ہے کہ مجھے صحیح گائیڈ کریں کہ میں جو یہ علاج کروا رہی ہوں کیا یہ ان کے لیے بیسٹ ہے یا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. لائیو جواب دینا. دیکھیں یہ انہوں نے بہت اچھا ایک انٹرسٹنگ سوال تھا, اور جو ہمارے یہاں لوگوں کو ایک یہ ہوتا بھی ہے کویشچن کہ بھائی جب کینسر اگر وہ رزلٹ میں بتا رہی ہیں کہ جیسا رک گیا ہے کینسر یا ختم ہو گیا ہے تو بھائی اور کیمو تھراپی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیمو تھراپی کے کچھ پروٹوکولز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. سب سے بڑا ایگزامپل اگین وی ٹاک اباؤٹ دا کامنسٹ تھنگ فرسٹ کہ بریسٹ کینسر ہے. اس میں سرجری اگر آپ کرتے ہیں اور ڈیزیز تو آپ نے نکال دی, اس کے بعد کیمو تھراپی دیتے ہیں آپ, ایٹ ٹائمز ریڈیشن بھی دینا پڑتی ہے, لیکن وہ آپ اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ اب کینسر اندر ہے تو میں بھی اس کو ماروں. اس کیس میں تو کینسر چلا گیا ہے, لیکن آپ پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ اس رسک کو کم کرتا ہے کہ کینسر واپس نہ آ جائے. ٹھیک ہے. ان کے کیس میں کیونکہ کیمو تھراپی اس وقت کیونکہ پھیل گیا تھا تو ظاہر ہے سرجری آپشن نہیں ہوتا, تو کیمو تھراپی دی گئی. لیکن کیمو تھراپی جب اس اسٹیج پہ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میں ٹیسٹ بھی ہو رہے ہوں گے آئی ایم شیور, ان کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی ختم ہوتا ہے اسی وقت نہیں روکتے ہیں, اس کے بعد ہم کچھ فردر ٹریٹمنٹ اور دیتے ہیں. اف پیشنٹ اگر پھر بھی صحیح رہے تو پھر ہم رکھ کر لیکن پھر آبزرو کرتے ہیں, پھر روکنے کے بعد کیمو آبزرو کرتے ہیں اور بہت ایگریسولی یعنی ایوری منتھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور ضرورت پڑتی ہے تو دوبارہ شروع کرتے ہیں کیمو تھراپی. ٹھیک ہے. کیمو تھراپی میں فائدہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ سارے ٹیمپریری ہوتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. جو بال گرتے ہیں, جی بالکل, باقی نوزیا وامٹنگ سیل کاؤنٹ کم ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ دے دیں اگر وہ دوا کچھ دواؤں کی اسپیسیفک ڈوز ہے جس کو ہم زندگی بھر میں اس سے زیادہ پیشنٹ کو آپ ڈوز نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کرتے ہیں ہم ڈرگ چینج کر لیتے ہیں, دوا چینج کر لیتے ہیں اور دوسری کیمو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیمو تھراپی میں یہ نہیں ہوگا کہ جیسی ڈیزیز اگر رک گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے تو فوراً وہیں روک دیں. تو ان کو کروانی چاہیے, پریشان نہ ہوں. آپ کیمو تھراپی ضرور کروائیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں. ڈاکٹر صاحب ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, جاتے جاتے ایک میسج دے دیجیے. دیکھیں میں 3-4 چیزیں کہنا چاہوں گا, تھوڑا لمبا میسج دوں گا کیونکہ میں چاہوں گا پیشنٹس کو جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نالج ملے. ٹھیک ہے. کچھ غلط فہمیاں ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا لوگوں کو, ان کو ہر کسی کی بات نہیں سنیں.
میں اگین وہی کہوں گا کہ اوپینین اگر لینا ہے تو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے لیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ. سیکنڈ چیز, اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں. پان, تمباکو, سگریٹ, باقی لائف سٹائل کے کافی پینا ہے, الکوہول ہے, خالی پیٹ ایکسرسائز, فروٹ ویجیٹیبلز نہیں کھانا, صرف گوشت کھانا ہے, یہ سب چیزیں گٹ کے کینسر بڑھاتی ہیں. ان سب چیزوں کو امپورٹنس دیں. جو اوائڈیبل چیزیں ان کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. تھرڈ چیز یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو اپنی اسکریننگ ریگولر بیسس پہ کرائیں. دیکھیں, پیسے کو سیو نہ کریں لیکن جلدی سے اس کو کریں کہ ارلی اسٹیج پہ دیکھیں. اور لاسٹ چیز یہ کہ جو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا رول ڈاکٹرز بھی پلے کریں, اور ایک کینسر کا ریکارڈ جب ہمارے پاس ہوگا ہم اپنی گائیڈ لائنس بنائیں گے, ہم اپنے پیشنٹ کو زیادہ بہتر علاج دے سکیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ٹائم یہاں پہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کی کالز میں نہیں لے سکی, ان سے تہہ دل سے معذرت. پروگرام آپ کو پسند آئے گا, فیڈ بیک یوٹیوب میں ضرور دیں, میسیجز ضرور کریں, ضرور بتائیے پروگرام کیسا ہے اور آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں. اپنے جو بھی سوال ہیں وہ آپ ہمارے پیج پہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, تاکہ ہم ڈاکٹر سے وہی سوال بھی کریں. دوسری بات, یہ کینسر ایک بڑا مرض ہے لیکن یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. ڈاکٹر راہیل سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں جو رہ گئی, ہم آپ کو ضرور بلائیں گے دوبارہ انشاءاللہ. تو اللہ حافظ کرتے ہیں سب کو, کیونکہ ٹائم یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. تو جی خدا حافظ.